شروع دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق کچھ ضروری مسائل کا احکامات کا بیان چل رہا تھا. آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں جو نماز کی ہیئت سے متعلق ہے. ہیئت کہا جاتا ہے نماز میں بیٹھنے کا، سجدے کا، رکوع کا، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. تو اس سے متعلق کچھ مسائل ہیں اور اہم مسائل ہیں. فرماتے ہیں نماز میں دونوں پیر کھڑے رکھ کر بیٹھنا یا چار زانو بیٹھنا بغیر کسی عذر کے یہ مکروہ ہے. نماز میں دونوں پیر کھڑے رکھ کر بیٹھنا. کھڑے رکھ کر بیٹھنے سے مراد دوستوں آپ حضرات جانتے ہیں، جیسے ہم نماز کا قاعدہ کرتے ہیں نا، قاعدے میں جب بیٹھتے ہیں اتحیات میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایک سیدھا پیر کھڑا ہوتا ہے، الٹا پیر ایسے بچھا ہوا ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص اس طرح بیٹھے کہ گھٹنے نیچے لگے ہوئے ہوں اور پیر ایسے کھڑے ہوئے ہوں، سمجھ میں آ رہی؟ دونوں پیر پیچھے سے ایسے، جیسے ایک آدمی کسی بہت جلدی میں ہوتا ہے تو وہ بالکل ایسے نیچے بس جھک کے گھٹنے لگا لیتا ہے، دونوں پیر پیچھے ایسے کھڑے ہوئے ہیں. تو بعض دفعہ ایک عادت کی وجہ سے کہ چلیں بھئی جلدی اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یہ مناسب نہیں. البتہ اگر کسی کو پیروں میں، جوڑوں میں، کمر میں تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایسے بیٹھتا ہے زمین پر کہ دونوں پیر ٹکا کے بیٹھا ہوا ہے، تو گنجائش. اسی طریقے سے چار زانو جس کو ہم کہتے ہیں آلتی پالتی مار کے بیٹھنا، جب ایسے ایک انسان سکون تسلی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز میں اس طرح کا بیٹھنا یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو عذر ہو، جیسے آج کل پیروں کی تکلیف بڑھ رہی ہے بہت زیادہ، تو اگر کسی کے لیے قاعدے میں اس انداز سے بیٹھنا مشکل ہے جو قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، تو اگر وہ قاعدہ اولیٰ میں یا قاعدہ اخیرہ میں چار زانو بیٹھ جاتا ہے، آلتی پالتی مار لیتا ہے تو بیٹھ سکتا ہے، عذر کی وجہ سے کوئی ممانعت نہیں. اسی طریقے سے نماز میں بلا عذر سجدے میں کوہنیوں کو زمین پر بچھانا مکروہ تحریمی ہے، یہ سخت منع ہے. حدیث پاک میں اس پہ سخت ممانعت آئی. کوہنیوں کو بچھانے سے مراد جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچے نماز پڑھتے ہیں تو بچے جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ پورا ہاتھ کوہنی تک نیچے زمین پہ بچھا دیتے ہیں. یہ پورا ہاتھ نیچے زمین پہ دونوں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو بچوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے، نابالغ ہوں. لیکن بالغ مردوں کے لیے بلا عذر ایسا کرنا، اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنی کونیاں زمین سے اٹھا کر رکھیں گے کہ ان کے بغل بالکل کھلے ہوئے ہوں. البتہ اگر کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے، کمزوری ہے، تکلیف ہے، اس کی وجہ سے ہو پھر کوئی حرج نہیں. آنکھیں بند کر کے، مستقل آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، اس سے بھی نماز میں کراہیت آتی. بعض دفعہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں کھلی رکھیں تو دائیں بائیں ادھر ادھر ہوگی، یکسوئی ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا نماز کو یکسو کرنے کے لیے اور ایک اللہ کی طرف توجہ بنانے کے لیے میں قیام میں، چونکہ زیادہ وقت قیام میں لگتا ہے، میں آنکھیں بند کر لوں. اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر یکسوئی بنانے کے لیے اور اس کی عادت ڈالنے کے لیے انسان کبھی کبھار یا کچھ وقت کے لیے ایسا کرے تو گنجائش ہے، لیکن اس کو معمول بہا نہیں بنایا جا سکتا.
کہ انسان کہے کہ جی مجھے یکسوئی ہی اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب میں آنکھیں بند کروں، اس لیے کہ پھر وہ ایک تربیت نہیں رہتی، عادت بن جاتی ہے، اور عادتاً ایسا کرنا اس سے نماز میں کراہیت آتی ہے۔ اس لیے نماز میں انسان آنکھیں کھلی رکھے، اور باقی ہم اپنی نماز کو بنائیں، محنت کرے اس پر، اپنے دل کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کرے۔ یہ چیز تھوڑی سی محنت ضرور چاہتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، دل جڑ جاتا ہے اللہ پاک کی طرف۔ مستقل آنکھیں بند رکھنا یہ مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جہاں نماز کے لیے کھڑا ہو تو جہاں پیر رکھے ہوئے ہوں سجدے کی جگہ بھی بالکل اسی کی سیدھ میں ہو، مقصد جیسے مسجد کا فرش ہے، اب دیکھیں جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سجدہ بھی اسی لیول میں آگے زمین پر ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ایسی کیفیت بن جائے کہ نماز شروع کی، لیکن جب میں سجدے میں جاؤں گا تو سجدے والی جگہ زمین سے ابھری ہوئی ہے، اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے، تو قیام ہو رہا ہے نیچے اور سجدہ ہو رہا ہے ذرا اٹھی ہوئی زمین پر، دونوں کے لیول میں ایک توازن میں فرق آ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر تو وہ اٹھی ہوئی جگہ ایک بالشت، جو ایک بالشت ہوتا ہے، اگر اس سے کم ہے تو گنجائش ہے انسان کر لے، لیکن اگر ایک بالشت سے بھی اونچی ہے، کافی اچھی خاصی اونچی جگہ ہے، تو سجدہ اونچا ہو رہا ہے، یہ کھڑا ہوا نیچے ہے، تو اس سے نماز درست نہیں ہوگی اور نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا اس کو۔ اس لیے بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کے اندر۔ ایک تو ہے کہ زمین ناہموار ہے، جیسے سفر میں انسان کہیں گاڑی سے اتر کے نماز پڑھ رہا ہے تو زمین اوپر نیچے، وہ مسئلہ نہیں، اس سے مراد بنا ہوا فرش ہے، ایک فرش نیچے ہے، ایک اس سے اوپر ہے، پھر ایک اس سے اوپر ہے، تو قیام نیچے ہو رہا ہے، سجدہ اوپر والے حصے پر ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے بارہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز شروع کرے اور آگے کوئی ساتھی، دو ساتھی بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ آگے کوئی ساتھی اپنے کسی کام کے اندر مشغول ہے، یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ آپ نے مثال کے طور پہ سنتوں کی نیت باندھی یا آپ کی فرض نکل گئی تھی، آپ نے آ کے نماز شروع کی اور جو آگے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ دو آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، یا یہ کہ کوئی کسی کام کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کی اس بات چیت کی وجہ سے یا کام کی وجہ سے آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آ رہا، وہ خاموش لگے ہوئے ہیں، تو اس سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اس سے نماز میں کسی قسم کی کوئی کراہیت بھی نہیں آئے گی۔ البتہ اگر ایسے ساتھی ہیں کہ جو بات چیت کر رہے ہیں اور اتنے زوردار انداز سے کر رہے ہیں کہ ان کی آوازیں آپ کے کانوں تک صاف آ رہی ہیں، اس میں خطرہ کیا ہے کہ قرات تلاوت میں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، بھول جائے، اور بعض دفعہ جب باتوں کی آواز آتی ہے تو انسان فطرتاً ان باتوں کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے، یہ کیا رہے ہیں آپس میں۔ تو ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں آگے بیٹھے ہوئے ساتھی زور سے باتیں کر رہے ہو، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا، اس سے نماز میں کراہیت آئے گی، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آپ کی مخالف سمت میں بیٹھا ہوا ہے، مخالف سمت سے مراد یہ کہ ہمیں تو قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے، آگے جو ساتھی ہے وہ آپ کی طرف ہے، تو چہرہ بالکل محاذات میں آمنے سامنے آ رہا ہے، تو اس میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بار بار اس کے چہرے پہ نظر پڑے گی تو توجہ بڑھ جائے گی، تو اس سے بھی نماز میں کراہیت پیدا ہو جائے گی، اس میں بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔ بہت ساری جگہ ہوتی ہے مسجد خالی ہوتی ہے، پتہ نہیں بعض دفعہ کیوں انسان اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے کہ جا کے بالکل پیچھے نماز شروع کر دیتا ہے یا کسی کی طرف رخ کر کے، اس سے احتیاط اور اجتناب بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کو تقاضا لگا ہوا ہو، جیسے پیشاب کی شدت ہو رہی ہو
یا بڑے تقاضے کی شدت ہو رہی ہے اور ادھر نماز کھڑی ہو گئی، تو اب اس کو لگا کہ بھئی میں تو تکبیر اولیٰ نکلے گی، جماعت نکل سکتی ہے، لہذا فوراً آ کے جماعت میں شامل ہو گیا۔ تو اب مسئلہ یہ کہ جماعت میں تو شامل ہو گیا، لیکن بیچارے کی ساری توجہ کہاں پر ہوگی؟ اس تقاضے کی طرف۔ اب امام صاحب اگلی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس پہ بوجھ ہو رہا ہے کہ یہ تو نماز لمبی ہو رہی ہے، اب پیشاب تیز لگا ہوا ہے، بڑا تقاضا زور دے رہا ہے، تو نماز تو سب آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی، خراب ہو گئی، توجہ بڑھ گئی، یکسوئی ختم ہو گئی جو نماز کے اندر مطلوب ہے۔ اس لیے اگر ایسی کیفیت ہو تو حکم یہ ہے کہ انسان جا کے تقاضے سے فارغ ہو جائے، چھوٹا تقاضا ہے بڑا تقاضا ہے، تسلی کے ساتھ فارغ ہو جائے اور پھر آ کے نماز میں شامل ہو۔ لیکن اگر کسی نے اس تقاضے کو زور دے کر دبا دیا اور نماز پوری کر لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن کراہیت والی نماز ہوگی، ناپسندیدگی اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ یہی معاملہ بھوک کا بھی ہے دوستو، کہ ایک آدمی کو انتہائی درجے کی بھوک لگی ہوئی ہے، حالت خراب ہو رہی ہے، بھوک سے نڈال ہے، اور کھانا تیار ہوا اور یہاں پر اقامت شروع ہو گئی۔ تو اب اس نے کہا کہ یار چلو 7-8 منٹ نماز میں لگیں گے، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب نماز میں آیا لیکن سارا دھیان وہاں پر ہے، اس سے بھی نماز میں کراہیت آئے گی۔ لہذا چاہیے کہ پہلے کھانے سے فارغ ہو جائے، اتنا کھا لے کہ اب نماز میں توجہ نہیں بٹے گی، پھر آ کے جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ البتہ اس میں یاد رکھیں کہ بعض حضرات اس مسئلے کو عمومی لے لیتے ہیں نارمل حالات میں۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو اتنی بھوک نہیں لگی، جیسے بہت سارے احباب نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، عشاء کے بعد جا کے ابھی کھائیں گے۔ اب گھر پہنچے، گھر والوں نے کہا کہ جی کھانا تیار ہے، لگا رہے ہیں، اور یہاں اقامت شروع ہو گئی، لیکن مجھے بھوک کا اتنا تقاضا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کھانا بھی تیار، نماز بھی تیار، لیکن بھوک کی شدت نہیں، تو کس کو ترجیح دیں گے؟ نماز کو ترجیح دیں گے۔ لہذا نماز پہلے پڑھی جائے گی اس صورت کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز ایسی جگہ پڑھنا جہاں سامنے کوئی آگ وغیرہ جل رہی ہو، جیسے تنور ہے یا یہ کسی نے آگ جلائی ہوئی ہے، تو ایسی جگہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی ناپسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آگ پرست لوگ دنیا کے اندر، آتش پرست لوگ موجود ہیں جو نعوذ باللہ آگ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، تو اس مشابہت سے اجتناب کے لیے بھی انسان احتیاط کرے۔ البتہ وہ علاقے جہاں پر سردی انتہائی درجے کی ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے، اور وہاں سردی قابو کرنے کے لیے وہ آگ جلاتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں، انگیٹھی جلاتے ہیں، تو وہ اس حکم میں نہیں ہے دوستو، کہ وہ انسان کہے کہ نہیں بھئی سامنے تو انگیٹھی جل رہی ہے تو لہٰذا جو ہے ہم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے اتنی سردی کے اندر نماز پڑھنا، تو وہ اس حکم کے اندر پھر شامل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر نمازی کے سامنے قرآن کریم رکھا ہوا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ جب تلاوت کر لے تو قرآن کریم کو اس کی جگہ پر رکھ دیا جائے، لیکن اگر قرآن کریم کا رحل یا ڈیسک قرآن نمازی کے سامنے پڑا ہوا ہو اور انسان نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے جیسے کوئی ہتھیار ہے، تلوار ہے یا بندوق وغیرہ ہے، اب مجاہدین نماز پڑھتے ہیں یا کسی کے ساتھ حفاظت کرنے والے ساتھی موجود ہیں، باڈی گارڈ جو ہوتے ہیں، اب ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، وہ ہتھیار ظاہر سی بات ہے کہ دینی امر کے لیے، تو اگر مجاہدین اپنی تلوار آگے رکھ لے یا اپنی بندوق آگے رکھ لے اور پھر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، بالکل نماز ہو سکتی ہے۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے جسم کے ساتھ ہتھیار لگا ہوا ہو، یہ ایک مسئلہ عام طور پہ ساتھی پوچھتے بھی ہیں، خاص طور پہ جو
گارڈ وغیرہ کی ڈیوٹی کرتے ہیں، بعض دفعہ ان کے جسم کے ساتھ اسباب و آلات لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس حالت میں ہی اگر نماز پڑھیں یا یہ کہ اس کو اتارنا ضروری ہے؟ تو اتارنا کوئی ضروری نہیں، بس یہ احتیاط ضروری ہے کہ انسان مطمئن ہو کہ دوران نماز رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، سارے معاملات ہے، تو وہ چیز محفوظ رہے۔ باقی وہ اگر جسم کے ساتھ لگے ہوئے آلات ہوں اور انسان نماز پڑھے تو بالکل پڑھ سکتا ہے، اور اس سے نماز میں کسی قسم کی کراہیت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اور بھی کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب ہماری مسجد کے نمازی امین بھائی بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہے، آج ان کا آپریشن ہونا تھا ہاتھ کا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ باقی جتنے نمازی یا ان کے اہل خانہ بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔